الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے روز میں اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم اپنے سلسلہ قرآنی مثالیں اور ان کے اسباق میں حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس حکم قرآنی کے پیش نظر بہت سے لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لانے لگے، اور پھر ان ایمان لانے والوں میں دو طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ مقدس ہستیاں تھی جو اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اپنی آخرت کی بہتری کے لیے ایمان لائے، اور انہوں نے اپنی جان و مال اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی۔ ان حضرات کو ہم حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ وہ تھے جو فقط اپنے دنیاوی نفع کی خاطر ایمان والوں کے ساتھ ہو لیے تھے، انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی تو دلوں کے احوال سے باخبر ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے، اس لیے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، تم میرے محبوب کے صحابہ کے ایمان کی طرح ایمان لاؤ۔ چنانچہ ارشاد ہوا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے آئے؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ربیع بن انس، حضرت عبد الرحمن بن زید اور بعض دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیت کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح اللہ تبارک و تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، تمام رسولوں پر اور رسولوں پر نازل ہونے والی کتابوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لاؤ، اور جنت و جہنم کی حقیقت کو تسلیم کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کر کے نیک اعمال بجا لاؤ اور برائیوں سے باز رہو، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ تو ان منافقوں کے جواب میں خود اللہ تبارک و تعالی نے تاکیداً حسر کے ساتھ فرمایا کہ حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
جاہل بھی ایسے ہیں کہ اپنی بے وقوفی اور ضلالت و جہالت کو جان بھی نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ ان لوگوں کی برائی اور راہ ہدایت سے کمال درجہ کی اور کیا دوری ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ انسان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پورے خلوص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اور یہی حالت حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی تھی کہ یہ لوگ پورے خلوص سے نیت سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے، اور چونکہ یہ آخرت کے نفع و نقصان کی فکر میں اس قدر سرشار تھے اور منہمک تھے کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے کسی بھی نفع و نقصان کی ذرا برابر بھی ان کو پرواہ نہ رہی تھی۔ اس لیے دنیا کے متوالے ان کو بے وقوف اور دیوانہ کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار یقیناً یہ خود بے وقوف ہے مگر یہ جانتے نہیں۔ یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، کہ جنہوں نے آخرت یعنی باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ کر فانی چیز کو اختیار کیا، اور حقیقت میں جو عقل مند لوگ ہیں انہیں یہ احمق اور بے وقوف کہتے ہیں، اور انہوں نے حق کو باطل اور ہدایت کو گمراہی سمجھ رکھا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جانتے ہیں کہ حقیقت میں عقل مند کون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند اور سمجھدار شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار بنا دیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے عمل کیا، اور احمق و بے وقوف شخص وہ ہے کہ جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالی پر تمنائیں اور آرزوئیں باندھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ صالحین کو برا کہنا اہل باطل کا قدیم طریقہ ہے۔ اس سے مبلغین کو، علماء کو، نیکی کی دعوت دینے والوں کو اور برائی سے منع کرنے والوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب انہیں کوئی شخص برا کہے تو یہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صبر کی طرح صبر کریں، کیونکہ آج کل بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو پچھلے بزرگوں کو، اولیاء کاملین کو، مقبولان بارگاہ کو برا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں اس آیت سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ یہ فعل سراسر گمراہی ہی گمراہی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی راہ پر چلنے والوں کے لیے تسلی ہے کہ وہ گمراہوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہوں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ اہل باطل کا قدیم دستور رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت سے مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ بے دینوں کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہیں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، ایاکم و ایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں گمراہ کر دیں اور فتنے میں مبتلا کر دیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کی تعریف کے بارے میں فقہ اسلام فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہ کرے، تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جاتا ہے، اور وہ شخص کہ جس کے ظاہر و باطن کے اندر تضاد ہوتا ہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔ منافق کی اور مومن کی مثال دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی پہلی کومپل کی مثل ہے، کبھی ہوا اسے جھکا دیتی ہے اور کبھی اس کو سیدھا کھڑا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے،
وہ سیدھا ہی کھڑا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک ہی بار جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس کی تشریح میں علماء و محدثین ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کھیت کی پہلی نکلنے والی کونپل کی طرح ہے، یعنی ایسی شاخ جو ابھی اپنی انتہا کو نہیں پہنچی، وہ دائیں اور بائیں سرکتی رہتی ہے پھر سیدھی رہتی ہے۔ اسی طرح مومن کو مصائب بھی آتے ہیں، تکالیف سے دوچار بھی ہوتا ہے، مشکلات اس کے سر پر ڈیرا ڈال لیتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ صابر و شاکر رہتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس پر مصائب آئے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمت بالغہ ہے۔ رہا منافق العیاذ باللہ، اس کا حال اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ وہ صنوبر کے اس پودے کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے اور ہوائیں چلتی ہیں، اس کا حال پھر بھی متغیر نہیں ہوتا۔ یعنی جو مصائب اس پر وارد ہوتے ہیں، ان مصائب کے ورود و نزول سے اس پر کوئی بھی کسی بھی قسم کا فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی مرتبہ اس کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اس حدیث سے غرض یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ مصائب پر ثابت قدم رہے اور یہ جان لے کہ جو مصائب اس پر نازل ہوئے ہیں اس میں اسی کے لیے بہتری ہے۔ اگر وہ ان مصائب پر صبر کرے گا اور ثواب کی نیت کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان مصائب کو اس کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ اگر وہ کوئی گناہ کبیرہ نہیں کرے گا تو ان مصائب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ منافقت ایک بہت بڑا اور نہایت ہی کبھی عمل ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک منافقت اعتقادی یعنی عقیدے میں نفاق، اور دوسری منافقت عملی۔ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن ایک قسم جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رائج ہے وہ یہ ہے کہ بندے کے ظاہر و باطن کا تضاد، یعنی ظاہر کچھ کرتا ہے اور باطن میں کچھ ہے، باہر سے وفادار ہونا ظاہر کرتا ہے اور باطن میں وفادار نہیں ہے، ظاہر میں کسی کی عزت و احترام کرتا ہے اور دل میں اس کے لیے کوئی بھی عزت نہیں رکھتا۔ تو یہ قول و فعل کا اور ظاہر و باطن کا جو تضاد ہے یہ بہت ہی زیادہ قبیح عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے اگر کسی پر لوگوں میں سے یہ واضح ہو جائے کہ فلاں شخص کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے تو لوگ اس کو بہت زیادہ قبیح اور مکروہ قرار دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، ان لوگوں پر تعجب ہے جو پیچھے سے تو غیبت کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں تو خوب محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو اس فرمان پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر بھی یہی صفت موجود ہو، کہ ہمارے اندر بھی یہی رذیل بات موجود ہو کہ ہم کسی کے سامنے کچھ کہتے ہوں اور پھر تنہائی میں کچھ کہتے ہوں، کیونکہ یہ منافقین کا طرز عمل تھا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے اندر 3 علامتیں ہوں گی وہ منافق ہوگا۔ نمبر 1، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ اور ایک دوسری حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی ایک چوتھی علامت بھی ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ جھگڑا کرے گا تو گالیاں بکے گا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم کسی کے ساتھ وعدہ خلافی تو نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پاس امانت رکھی جاتی ہے ہم امانت میں خیانت تو نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو ہم اس جھگڑے میں گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں جب ہم بات کرتے ہیں تو جھوٹی بات کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنا محاسبہ خود کریں، اگر ہمارے اندر یہ باتیں یا رذیل باتیں پائی جاتی ہیں تو ہم ان کو دور کر دیں، کیونکہ یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ منافقین کے اس طرز عمل کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند نہیں فرمایا، لہذا
وہ لوگ کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بے وقوف کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب خود ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان منافقین کی دو مثالیں ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ترجمہ کنز الایمان، ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوچتا، بہرے، گونگے، اندھے تو وہ پھر آنے والے نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں ان منافقین کی مثال دیتے ہوئے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ کوتاہ نظری، غلط فہمی نور ہدایت کے بدلے ظلمات ضلالت کو خرید کر خسارہ اٹھانے میں ان منافقین کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس کو خوب روشن کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روشنی کو سلب کر دیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، جس کی وجہ سے حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کی راہیں خوب واضح اور روشن ہو گئی اور تمام مخلوقات نے اس میں راہ پائی، لیکن منافق اس وقت اندھے ہو گئے۔ اللہ تعالی نے ان کے نور فطرت کو اور نور بصیرت کو سلب کر لیا۔ آفتاب نبوت و ہدایت نے اگرچہ تمام عالم کو منور و روشن کر دیا، مگر جب تک آنکھ میں نور بصارت نہ ہو تو آفتاب کی روشنی کیا کام آ سکتی ہے؟ اگر یہ لوگ نرے اندھے ہوتے تو بھی غنیمت تھا، کیونکہ اندھا شخص کسی کو پکار کر اس کی بات کو سن تو سکتا ہے، لیکن جب وہ بہرا اور گونگا بھی ہو تو پھر راہ راست پر آنے کی کوئی بھی امید باقی نہیں رہتی۔ نابینا ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہونے کی وجہ سے کسی کی نصیحت والی بات قبول نہیں کر سکتا، اور گونگا ہونے کی وجہ سے کسی سے کچھ پوچھ نہیں سکتا۔ یہی حال منافقوں کا ہے کہ نہ نور بصیرت ہے جس سے وہ خود راہ راست اور غلط راہ پہچان سکیں اور دیکھ سکیں، اور نہ ہی اللہ کے نیک بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ان کی دستگیری کریں اور ان کی رہنمائی کریں، اور نہ خود حق بات کی طرف کان لگاتے ہیں۔ پھر بھلا ایسے لوگوں کی راہ ہدایت پر آنے کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہدایت دی یا اس پر قدرت بخشی، پھر انہوں نے اسے ضائع کر دیا اور ابدی دولت کو حاصل نہ کیا۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت و خوف ہے۔ اس میں وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے اظہار ایمان کیا اور دل میں کفر رکھ کر اقرار کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور وہ بھی جو مومن ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، اور وہ بھی جنہیں فطرت سلیمہ عطا ہوئی اور دلائل کی روشنی نے حق کو بالکل واضح کر دیا، مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور گمراہی کو اختیار کر لیا، اور جب حق کو سننے، ماننے، کہنے اور دیکھنے سے محروم ہو گئے تو کان، زبان اور آنکھ سب بیکار ہو گئے۔ علماء نے ہدایت کی مثال نور سے اور گمراہی کی مثال اندھیرے سے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کے بعد گمراہی میں جانا ایسا ہے جیسا کہ روشنی کے بعد اندھیرے میں جا پڑنا۔ لہذا منافقین کی اس مثال سے ہم سب کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ انسان حقیقت میں وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پورے خلوص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، جس کے ایمان کا مدار
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے سچی محبت رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرتا ہو اور حکم خداوندی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنا لے، اور نہ صرف خود عمل کرے بلکہ دوسروں کو بھی احکام الہی کی تابعداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی ترغیب دلائے۔ ایسا مسلمان بہترین مسلمان ہے، اور ایسے مسلمان کو ہی حقیقت میں سچا مسلمان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچل لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوتی ہے اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ اللہ جانتا ہے تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی یہ دوسری مثال بیان فرمائی گئی، اور یہ ان منافقین کا حال ہے جو دل سے اسلام قبول کرنے اور نہ کرنے میں متردد رہتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح اندھیری رات اور بادل و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا رہ جاتا ہے، اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور جب کوئی مشقت پیش آتی ہے تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے دور ہٹنے لگتے ہیں۔ اور یہی مقام اپنے اور بیگانے، مخلص اور منافق کی پہچان کا ہوتا ہے کہ کون مشکل وقت میں کام آتا ہے، کون مصیبت میں ساتھ دیتا ہے، کون جنگ کے وقت اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی تلوار نکالتا ہے، کون اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو، مال و منال کو چھوڑ کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے کفار کے مقابلے میں لڑنے کے لیے پہنچتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں اپنے اور بیگانے کی پہچان ہوتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں، آج کے اس درس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اپنا ظاہر اور باطن ایک کرنا ہے، اور ایسا ایمان لانا ہے جیسا ایمان نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا، اور جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو تکالیف میں مبتلا کیا گیا اور طرح طرح کی ان پر تہمتیں لگائی گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو نہیں چھوڑا، نیکی کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے رہے۔ لوگ اگرچہ ہمیں تکالیف میں، مصیبتوں میں مبتلا کریں، ہمیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی فرما برداری کرنی ہے، اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں ڈالنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ، ایمان ہے قول مصطفیٰ، قرآن ہے حال مصطفیٰ۔